اردو کے خلاف ایک اور سازش انقلاب 16 مئی 2023 کچھ دنوں پہلے دہلی پولیس نے یہ حکم صادر کیا تھا کہ FIR درج کرتے وقت ان الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے جو فریادی کی زبان میں نہ ہو۔ اس بابت اپریل کی 11 تاریخ کو دہلی پولیس کمشنر کے دفتر سے ایک سرکولر جاری ہوا، جس میں یہ حکم صادر ہوا تھا کہ عام فہم اور آسان الفاظ کا ہی استعمال کیا جائے۔ سرکولر میں مزید کہا گیا ہے کہ اردو فارسی کے مشکل اور غیر مقبول الفاظ جن کو PhD یافتہ لوگ تو سمجھتے ہیں مگر عام انسان کے پلے نہیں پڑتے، ان سے حتی الامکان گریز کیا جائے۔ دہلی پولیس نے مذکورہ سرکولر کو جاری کرتے ہوئے پچھلے 2018 کی مفاد عامہ کی ایک عرضی کا حوالہ دیا جو دہلی ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ اس عرضی میں کورٹ سے یہ گزارش بھی کی گئی تھی کہ وہ اردو اور فارسی کے غیر مروجہ الفاظ کے استعمال پر پابندی لگائے۔ اس عرضی پر سماعت کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ نے 7 اگست 2019 کے اپنے فیصلے میں کہا کہ فریادی کی زبان میں پولیس رپورٹ لکھی جائے۔ اس فیصلے کے 4 سال بعد مذکورہ حکم نامہ کو نافذ کرنے کی خاطر سرکولر جاری کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 380 اردو اور فارسی کے الفاظ کی فہرست پولیس تھانوں کو بھیج دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کا استعمال بند کر دیا جائے۔ کیا یہ الفاظ واقعی عام لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہیں یا پھر اردو کے خلاف ایک اور سازش رچی گئی ہے؟ سرکولر میں جن الفاظ کو غیر مقبول کہا گیا ہے وہ دراصل ایسے ہیں جن کو پڑھے لکھے کیا غیر پڑھے لکھے انسان بھی خوب سمجھتے ہیں اور ہر روز بولتے ہیں۔ بے شک یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو سڑکوں اور بازاروں پر سنا جا سکتا ہے۔ ان الفاظ کے بغیر نہ تو فلموں کے نغمے لکھے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ڈائیلاگ مکمل ہو سکتے ہیں۔ نیوز اینکر اور خبر نویس ہر روز ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اخبار کی سرخیوں میں بھی یہی الفاظ آپ کو توجہ کا مرکز رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ سیاست دانوں کی تقریریں بھی انہی الفاظ سے آراستہ ہوتی ہے۔ جن الفاظ کو غیر مروجہ کہہ کر باہر کیا گیا ہے ان میں سے کچھ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اہم، مجرم، عہدہ، الزام، اقبال، قابل، خدمت، گزارش، گفتگو، گروہ، چشمدید، ظاہر، طلب، تعلق، دستاویز، درست، حالات، فضول، بدنیت، موقع، باقاعدہ، مناسب، موجودگی،
مخبر، معرفت، محفوظ، نتیجہ، نظر بند، واردات، شخص، شہادت، شناخت، ہدایت، حفاظت، حکم، آغاز، عرف، جائز، ممکن، بیگار، خلاف، مشورہ، دخل، فریادی، گشت، اتفاق، دستخط، خواہش، چند، فرمان، جرح، گلا، توجہ، بے وجہ، اطلاع، اندیشہ، آگاہ، اجازت، قرار، قابض، فوجداری، بیان، بری، مجمع، معصوم، مقام، دلیل، جواب دہ، جرم، جسم، موجود، مہلت، رشوت، رہا، لاوارث، وجہ، سنگین، ثابت، سراغ، تبدیل، تمام، حوالات وغیرہ۔ کیا کوئی زبان کا ماہر ان الفاظ کو غیر مقبول کہہ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ اب پولیس محکمہ اپنے اصلی کام کو چھوڑ کر شعبہ لسانیات کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ پولیس کو جرم پر قابو پانے کی ذمہ داری دی گئی ہے اور اسے مقدمات میں غیر جانبدارانہ طریقے سے تفتیش کرنے کا کام سپرد کیا گیا ہے، مگر اب وہ اپنی توانائی کہیں اور خرچ کر رہی ہے۔ پولیس یہ بات یاد رکھتی کہ حال کے دنوں میں کورٹ نے ان کی سخت سرزنش بھی کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی ہے۔ پھر بھی اپنے اصل کام پر فوکس کرنے کے بجائے پولیس زبان، ادب اور لسانیات پر تحقیق کر رہی ہے۔ کون سے الفاظ مقبول ہیں اور کون غیر مقبول، ان کے بارے میں یونیورسٹی اور تحقیقی اداروں میں بیٹھے ماہرین کی جگہ خاکی وردی والے فیصلہ کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ ملک کے وسائل اور توانائی کا بیجا استعمال ہے، بلکہ یہ سب اس خدشے کو تقویت فراہم کرتا ہے کہ پولیس کے بہانے پردے کے پیچھے بیٹھی سیاسی قوتیں اردو دشمنی نکال رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر دل غمگین ہو جاتا ہے اور ذہن پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر ملک کس سمت میں جا رہا ہے۔ بھارت کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں دھرم کی بنیاد پر کبھی زبانوں کو تقسیم نہیں کیا گیا تھا۔ جب ملک میں مذہب کے نام پر تہوار نہیں بٹ سکے تو زبان کیسے بٹ سکتی ہے؟ زبان مذہب کی نہیں بلکہ معاشرے کی ہوتی ہے۔ معاشرے میں مختلف مذاہب اور عقیدے کے لوگ رہتے ہیں، پھر دھرم کا زبان سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اردو زبان کو جاننے اور لکھنے والے بہت سارے غیر مسلم تھے اور ہیں۔ کیا اردو ادب کی تاریخ ان لاتعداد غیر مسلم ادبا، شعراء اور مصنفین کا ذکر کیے بغیر پوری ہو سکتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اسی طرح آج بہت سارے مسلم قلمکاروں، ادیبوں اور شاعروں نے ہندی اور سنسکرت زبان کی بے لوث خدمت کی ہے۔ پریم چند کو اردو کا ادیب کہا جائے یا ہندی کا، راہی معصوم رضا ہندی کے تھے یا اردو کے؟ راہی صاحب نے مہابھارت سیریل کے لیے جو ناقابل فراموش
डायलॉग लिखे, क्या उसके बगैर महाभारत इतना मकबूल हो सकता था? नौ आबादियाती दौर में मुंशी नवल किशोर ने उर्दू अदब की जो खिदमत की है, क्या उसकी मिसाल कहीं और मिलती है? उसी तरह आज़ाद भारत में गोपी चंद नारंग का नाम लिए बगैर क्या उर्दू अदब और लिसानियात पर बात मुकम्मल हो सकती है? बेहद अफसोस का मकाम है कि इक़्तिदार पर ऐसी ज़हनियत काबिज़ है जो हिंदुस्तान के खूबसूरत चमन से एक फूल को छोड़कर बाकी तमाम गुलों को तोड़ देना चाहती है। इन नादानों और बदबख्तों को यह बात नहीं मालूम कि उर्दू, फारसी और अरबी का जितना गहरा रिश्ता हिंदी से है, उतना ही उर्दू के मरासिम संस्कृत से हैं। माहिरीन लिसानियात और मौरखीन का कहना है कि हिंदुस्तान से उर्दू और हिंदी को जुदा करना और फारसी, अरबी और संस्कृत में झगड़ा पैदा करना पानी में लाठी मारने के बराबर है। मिसाल के तौर पर जब हम सब कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ते हैं और दुनिया के बारे में इल्म हासिल करते हैं, और जब कभी कुछ खाने का दिल चाहता है और अंगूर और अनार खा लेते हैं, तब इस बात का ख्याल नहीं रखते कि कैसे हमने कुर्सी, किताब, दुनिया, इल्म जैसे अरबी के अल्फाज का इस्तेमाल किया और अंगूर और अनार खाकर फारसी के अल्फाज दोहराएं। यह मिसाल गवाह है कि हमारी ज़िंदगी में उर्दू, हिंदी, फारसी, अरबी और संस्कृत के अल्फाज ऐसे घुले मिले हैं जैसे पानी में शहद घुला हुआ होता है। तज्जियाकारों का यह खदशा बेजा नहीं है कि 380 उर्दू फारसी को हटाने का फैसला मुस्लिम तासुब की वजह से लिया गया है। इस फैसले के तार फ़िरका वाराना सियासत से जुड़े हुए हैं। यह बात कुछ उसी कार्रवाई का हिस्सा है जिसमें उर्दू, फारसी को मुसलमान और इस्लाम से जोड़ा जाता है और उनको एंटी नेशनल और हिंदू मुखालिफ कहकर बदनाम किया जाता है। अंग्रेज़ों की मुखबिरी करने वाले भगवा ताकतों को इस बात की क्या कदर कि उर्दू का रोल तहरीक आज़ादी में इनकलाबी रहा है। उर्दू ज़बान के अशार पढ़ते और नारे देते शहीदों ने कुर्बानियाँ दी थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू ने ही तो दिया था। मुजाहिदीन आज़ादी की एक बड़ी जमात इसी उर्दू ज़बान में लिखती और बोलती थी। आज उर्दू के खिलाफ साजिश रचकर पॉलिसी साज मज़कूरा मुजाहिदीन की बेहुरमती कर रहे हैं। अरबाब इक़्तिदार को कौन समझाए कि भारत में हज़ारों ज़बानें बोली जाती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सबको आगे लाया जाए। हिंदी और संस्कृत कहीं से भी उर्दू, फारसी और अरबी की हरीफ नहीं है, बल्कि सब आपस में सगी बहनें हैं। बहनों को सियासी और मजहबी खतूत पर तकसीम करना मुल्क को कमज़ोर करना है। मशहूर शायर इकबाल अशहर ने उर्दू के दर्द को क्या खूब बयान किया है। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। शुक्रिया। अभय कुमार।